ہمارے سرپرست کی بھی آمد ہو چکی ہے صمیم قلب سے۔ نظم میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ کر پیچھے ٹھہر کر سن رہے ہیں ان حضرات سے بس سلام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہو سکے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو محفل میں بیٹھ جائیے گا، یا پھر آپ کو اگر سکون ہے ٹھہرے ہوئے سننے میں تو پھر میں دعا کروں گا کہ پروردگار آپ کے پاؤں میں اور طاقت اور برکت عطا فرمائے۔ بس ہاں اتنی بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا شعر کی شکل میں کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حضرات کی بغور مصروں کو سماعت کریے گا کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے باوجود آپ نے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ باہر کے آپ حضرات کی توجہات اگر احضر کی جانب آ گئی ہے تو ساؤنڈ سسٹم کے جو ماسٹر ہے ساؤنڈ آپریٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑی آواز اس مائک میں بڑھا دیجئے گا تاکہ گلے کو تھوڑا سکون مل جائے۔ آگے بھی کچھ اور کہنا اگر ہوگا تو اگر ایک عادت ہوتی ہے وہ سخاوت کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر کنجوسی اور بخالت نہیں پائی جاتی، لہٰذا آپ حضرات کے سبحان اللہ کہنے میں بخالت یا پھر کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریے گا۔ اس بات کی گارنٹی میں آپ کو دینے تیار ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ آپ حضرات بغیر کسی کے جھجکے ہوئے یہاں پر کوئی آپ کو روکنے والا بھی نہیں کہ سبحان اللہ آپ کیوں کہتے ہیں، بلکہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا۔ سناتا حضرات اکثر اپنی حاضری کے درمیان اس روایت کو پیش کرتے ہیں، میں بھی اصول برکت کے لیے عرض کر جاؤں گا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پروردگار کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا کرتا ہے۔ اور حاضرین کرام ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو اپنے مقدرات کو جگانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ محفلیں نہیں ہیں جہاں پر آنے سے فقط دنیاوی عزتیں ملتی ہیں، یہ وہ محفلیں نہیں ہیں جہاں پر آنے سے فقط دنیا کے روپے نوٹ ہم کو مل جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں پر آنے والوں کے عقائد کو درست کیا جاتا ہے، یہاں پر آنے والوں کو جنت کے مجدے سنائے جاتے ہیں، یہاں پر آنے والوں کے ایمان کو تقویت عطا کی جاتی ہے، یہاں پر آنے والوں پر پروردگار عالم کی رحمت کے شامیانے تان دیے جاتے ہیں۔ یہ جذبات میں نہیں کہتا، حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں تنزیل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں کہیں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا وہاں پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو یہ سوچ کر آیا ہے کہ گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، بد سے بدکار ہوں، محفل رسول میں بیٹھنے کے قابل نہیں، ان حضرات کو مبارکباد عرض کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر جب بندہ آتا ہے محفل کے اختتام پر اپنے مکانوں کی طرف جب رواں دواں ہوتا ہے، گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گناہوں کو بھی پروردگار معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی فقط جذبات میں نہیں کہتا، سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے گا یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں پر انسان اپنے سر پر اپنے گناہوں کی کوٹلی لے کر تو آتا ہے، لیکن جب یہاں سے نکلتا ہے تو جانے سے پہلے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ لہٰذا جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو پروردگار کی نظر عنایت ہم پر ہو رہی ہے، آقا سید عالم کی توجہات ہم کو نصیب ہو رہی ہے، اہل بیت رسول کی کرامتیں اور اکرامات اور نوازشات ہماری جانب آئے گی، اولیاء کرام کے سائے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی توجہ ہوگی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ باہر کے حاضری کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، ساؤنڈ آپریٹر صاحب نظر کرم فرمائیے گا، آپ بھی عرض کر رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ آپ حضرات کو ایگو اس کو تھوڑا کم بالکل بھی ایسا کم نہ کر دیں کہ محسوس ہو کہ کوئی سی سی یو سے اٹھ کر آ گیا ہے،
تھوڑا اس کو اپنے انداز سے سیٹ کر لیجئے گا. باہر کے آپ جانتے ہوں گے آپریٹر ہے تو پھر ساری چیزوں سے ماشاءاللہ سے واقفیت رکھتے ہیں. پروردگار آپ کے کاروبار میں، روزگار میں، صحت میں، عافیت میں برکتیں عطا فرمائے. باہر کے حاضرین مصرے عرض کر رہا ہوں. ہاں مائک تھوڑا سکون دے رہا ہے گلے کو. چند مصرے عرض کرتا جاتا ہوں. اگر سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہیے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. میں اس پروردگار عالم کی تعریف بیان کر رہا ہوں جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. میں اس پروردگار عالم کا چرچا کر رہا ہوں جس نے اپنے کلام کو اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا ہے. میں اس پروردگار عالم کا چرچا کر رہا ہوں جس نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا ہے اور پھر اپنے محبوب کے نور کے 4 حصے، نور سے کچھ حصے کو لیا اور اس حصے کے 4 حصوں کو بنایا اور پہلے حصے سے اس نے اپنے قلم کو تخلیق کیا. اور اس پروردگار عالم کی شان بیان کر رہا ہوں کہ جس نے نور مصطفیٰ سے عرش لوح قلم کو بنایا. اس پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں کہ جس نے نور مصطفیٰ سے جنت و دوزخ کی خلقت فرمائی ہے. اس پروردگار عالم کا چرچا کر رہا ہوں کہ جس نے اپنے محبوب کے نور سے انبیاء، رسول، فرشتوں کو بنایا ہے، جن و انسان کو بنایا، حور و ملائک کو بنایا، بلکہ ساری کائنات کو سجا دیا ہے. انشاءاللہ اس عنوان کی جانب میں آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات کی سماعتوں کی طرف آنا ہوگا. آپ حضرات کی سماعتوں کو میری طرف متوجہ کرنا ہوگا. چند لمحوں کے لیے آپ حضرات ایسا کریے گا کہ اپنی سماعتوں کا قبلہ میری گویائی کو بنا لیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں میری جملے اتر جائیں. عرض کر رہا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے. فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. میں وہ ناظموں میں نہیں گنا چاہتا جو پنڈال سارا کا سارا جب سبحان اللہ کہتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. میں فقط ایک بندہ بھی اگر دل سے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. اور اس یقین کے ساتھ میں آپ حضرات سے سبحان اللہ کی صدائیں سنتا ہوں کہ آپ حضرات کی زبان سے نکلنے والی سبحان اللہ کی صدائیں میری کانوں سے گزرتی ہوئی میرے سیاہ دل تک پہنچ جائے گی اور اس کو منور کرنے کافی ہو جائے گی. باہر کے حاضرین کرام آئیے 4 سے 6 مصرے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اور جتنے لوگ خاموش بیٹھے ہیں آپ حضرات تھوڑا ہوشیار ہو جائیے گا کہ آپ کی خاموشی کا قتل کرنے کے لیے مجھے مسلط کیا گیا ہے. چند مصرے عرض کر رہا ہوں. 6 مصرے پر اگر کوئی بندہ خاموش رہ سکتا ہے تو رہ کر بتا لیجئے گا. پہلے 2 مصروں میں ہی آپ حضرات کی بے چینی اور بے قراری سبحان اللہ کہنے پر آپ کو مجبور کر جائے گی. عرض کر رہا ہوں کہ مالک شجر سب حرفتن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں. شجر سب حرفتن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں. نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں. نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. اب ہر وہ بندہ جو گھر سے قسم کھا کر آیا ہے چاہے کچھ ہو جائے سبحان اللہ نہیں کہوں گا. میں کہتا ہوں کہ اپنے وعدے میں اپنے ارادے میں پکا رہے. ہم نے بھی ٹھان لی ہے، تڑپنا بھی ہم کو آتا ہے، تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے. 6 مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. اپنے دھڑکتے دلوں پر ہاتھ رکھنا. اگر ہاتھ ہٹے گا تو داد میرا حق ہوگا. اب ہر اس بندے سے مخاطب ہوتے ہوئے مکالمہ کر رہا ہوں جو ٹھان کر آیا ہے چاہے کچھ بڑا مصرع آ جائے سبحان اللہ نہیں کہوں گا. کہتا ہوں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزما لے تو تیر آزما ہم جگر آزما لے. عرض کرتا ہوں کہ مالک شجر سب حرفتن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں. نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں. نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں لوگوں یا رسول اللہ، علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا یہ طریقہ رہا. میں زیادہ آپ کو گفتگو کرنا نہیں چاہتا چونکہ یہاں پر بحیثیت مقرر حاضر نہیں آیا. آپ حضرات کے نزدیک نظامت کے لیے حاضر آیا ہوں، اپنی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں تو گفتگو اکثر ہوگی آپ کے درمیان شاعری کی شکل میں. رسول پاک سے حیدر کا وہ عرفان لیتے تھے.
صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ رسول پاک سے حیدر کا وہ عرفان لیتے تھے، بس ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی کہ منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی کہ منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ ہم یہ سوچ کر اور یہ سن کر یہاں پر حاضر آئے ہیں کہ جب بات ہو رہی تھی تو اس بات کا بھی ہم کو ادراک ہوا، لوگوں سے بھی یہ بات سننے کو ملا کہ یہاں پر علی کے چاہنے والے بہت کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ تو علی کے چاہنے والوں کے درمیان آ کر غلام علی حاضر آیا ہے، تو علی والوں کو اور غلامان علی کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ حضرات خوش ہو جائیں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کے آقا اور مولا، ہم سب کے مالک اور امام مولا کائنات علی بن ابی طالب بھی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باہر کے فائیے حاضرین کرام، مصرع شاعری کے حوالے سے اور نعت خوانی کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسٹیج پر ایسے مداحان رسول تشریف رکھتے ہیں جس کی پہچان اور حوالہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہے، تو ان حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے، ان حضرات کی محبتوں کا خاص خیال ہوتے ہوئے، اور ارباب اہل علم تشریف رکھتے ہیں تو ان حضرات کی بھی توجہ چاہتے ہوئے اور ان حضرات کی بھی نظر عنایت چاہتے ہوئے 4 سے 6 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر جاؤں گا۔ لوگوں آؤ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہم اور آپ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار کی نعت کی محفلیں جو سجائی جا رہی ہے یہ آج سے 200-300 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے، نعت خوانی کا سلسلہ اس سے پہلے ہرگز نہ تھا، لوگوں نے آ کر اس کو ایجاد کیا ہے، اس کو بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو میں ان تمام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اگر کوئی بندہ مجھے پکڑ لے اور مجھ سے سوال کرنے پر آ جائے تو اس کا گریبان پکڑ کر سامنے بٹھا لوں گا اور اس سے کہنے لگ جاؤں گا کہ تاریخ نعت کب سے چل رہی ہے۔ آپ حضرات اگر تھوڑا توجہ فرمائیں گے، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں تاریخ نعت کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیجئے گا، اگر خاموش بیٹھیں گے تو میں زیادہ غم نہیں لوں گا، اس وجہ سے کہ فی الوقت مخاطب آپ نہیں ہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اور آپ حضرات سے داد و دعا کا متمنی نہیں ہوں، رسول مکرم سے نظر عنایت طلب کر رہا ہوں۔ حاضرین کرام آئیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعت خوانی اس وقت سے جاری ہے کہ جب زمین تھے نہ زمان تھے، نہ مکی تھے نہ مکان تھے، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ حور تھے نہ غلما تھے، نہ انبیاء تھے نہ رسول تھے، نہ جن تھے نہ انسان تھے، کچھ نہ تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا اور اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے ایک نور کو بنایا اور اس نور سے مخاطب ہوتے ہوئے پہلی نعت بیان کی۔ وہ نور کوئی عام نور نہ تھا، وہ نور کوئی دوسرا نور نہ تھا، وہ نور کوئی فرشتے کا نور نہ تھا، وہ نور تھا تو رسول مکرم کا نور تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے پہلی نعت بیان فرمائی ہے۔ لوگوں آؤ، میں دنیا جب سے چل رہی ہے جب سے نعت نہیں سنا رہا ہوں، میں اس وقت کی نعت آپ کو سنا رہا ہوں جبکہ ابھی دنیا کا وجود نہ تھا، آسمان و زمین بنائے نہ گئے تھے، حور و غلما کی خلقت نہ ہوئی تھی، انبیاء اور رسول کو بھی پیدا نہ کیا گیا تھا، اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کی نعت بیان کی۔ اور نعت کے کلمات کیا تھے؟ پروردگار عالم نے کہا نعت بیان کرتے ہوئے کہ کونو حبیبی محمدہ، کونو حبیبی محمدہ۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس نور سے نور کو نکالا، اس نور کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو بنایا، پہلے حصے سے قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے عرش کو بنایا، تیسرے حصے سے کرسی کو بنایا، چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے سے انبیاء کو بنایا، دوسرے سے رسولوں کو بنایا، تیسرے سے فرشتوں کو بنایا، چوتھے کے 4 حصے کیے۔ پہلے سے جنت کو بنایا، دوسرے سے دوزخ کو بنایا، تیسرے سے ساری کائنات کو بنایا، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ پہلے سے آسمان کو بنایا، دوسرے سے زمین کو بنایا، تیسرے سے سمندر کو بنایا، نہروں کو بنایا، چوتھے کے پھر 4 حصے کیے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے یہ درختوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، ندیوں کو بنایا، یہ زمین میں اور آسمان کے درمیان موجود خلا کو اور فضاؤں کو بنایا۔ پروردگار عالم نے اسی نور سے پرندوں حور و غلما کو بنایا، فرشتوں کو بنایا۔ پھر حاضرین کرام اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک کے بعد ایک نبیوں کو دنیا میں بھیجتا گیا، ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے۔ حضرت آدم تشریف لائے تو سرکار کی نعت بیان کرتے ہیں، حضرت نوح تشریف لائے، سرکار کی تعریف بیان کی، حضرت شیش تشریف لائے، سرکار کی تعریف بیان کی، حضرت یوشع آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم تشریف لائے، سرکار کی تعریف بیان فرمائی، حضرت اسماعیل آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں، حضرت یعقوب کو بھیجا گیا، انہوں نے سرکار کی شان بیان کی، حضرت یوشع کو بھیجا گیا، حضرت اسحاق کو
भेजा गया, हजरत दानियात को भेजा गया, हजरत शुएब को भेजा गया, हजरत सुलेमान को भेजा गया, हजरत दाऊद को भेजा गया, हजरत मूसा को भेजा गया, हजरत हारून को भेजा गया, हजरत ईसा को भेजा गया, हजरत इदरीस को भेजा गया। जब तमाम नबियों का सिलसिला खत्म हुआ तो खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी नात बयान की और कहा अनन नबिय्यु ला कज़िब अली इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सिलसिला और आगे बढ़ता गया, मस्जिद नबवी है, उससे पहले का सिलसिला आपको बतलाऊं। रसूल मुकर्रम की उम्र शरीफ 2 साल है, मक्के की सरजमीन है, खैत आ गया है, सारे लोग बैठे हुए हैं अपने अपने बुतों के सामने इल्तिजा करते जा रहे हैं कि कुछ कर दिया जाए कि बारिश आसमान से बरस जाए। खैत का आलम यह है, गर्मी की शिद्दत ऐसी कि गर्मी की वजह से लोग मरते जा रहे हैं, जानवर मरते जा रहे हैं, खेतियां सूखती जा रही है, लोगों की हालत ऐसी कि प्यास की वजह से अपनी जानों को जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। धूप की शिद्दत ऐसी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हर कोई जाता है अपने सनम के सामने, अपने एतबार से उसकी इबादत करने लगता है, अपने एतबार से उसको पुकारने लगता है कि आज कुछ हो जाए, बारिश बरस जाए। लेकिन कई दिन हो गए बारिश बरसने का नाम नहीं लेती। सारे अहले मक्का की नजर एक दरवाजे पर जाती है जिसको कायनात दरवाजे अबू तालिब कहती है। उस दरवाजे पर आते हैं, आकर अबू तालिब से मुखातिब होते हुए कहा कि ऐ अबू तालिब, ऐ अली इब्न अबी तालिब के वालिद, ऐ आका सैयद आलम के चचा, आपसे मुतालिबा करना चाहते हैं। हमने तो अपने अपने बुतों से मांग लिया लेकिन कोई बुत देने हमें तैयार नहीं। अब हम आके आपके सामने अर्ज करना चाहते हैं कि आप अपने सनम से कह दीजिएगा, आप अपने रब से कहते हुए बारिश बरसा दीजिएगा। हजरत अबू तालिब के जुमलों को समाप्त करिएगा। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि चले जाओ, कल आना मक्के की सरजमीन में, तुम अपने अपने बुतों को लाना, मैं अपने बुत को लाऊंगा, तुम अपने अपने सनम को लाना, मैं अपने सनम को लाऊंगा, फिर तुम अपने सनम का वसीला देकर रब से मांगना, मैं अपने सनम का वसीला देकर रब से मांगूंगा। हाज़रीन किराम, अगला दिन आया, मक्के की सरजमीन है, सारे लोगों की नजर अबू तालिब के दरवाजे पर है। देख रहे हैं कि दरवाजा कब खुलेगा, सोच रहे हैं कि चौखट कब खुलेगी, सोच रहे हैं कि अबू तालिब कौन से सनम को लाएंगे। अब तक तो निगाहें बेचैन थी, बेकरार थी, अब तक हमने अबू तालिब के सनम को ना देखा था। लम्हात बीतते गए, वक्त गुजरता गया। वक्त ऐसे आया कि अबू तालिब के दरवाजे का घर का दरवाजा खुलता है। जब देखा गया हजरत अबू तालिब का कदम बाहर आया तो शान हजरत अबू तालिब के कांधों पर एक शख्स नजर आया जिसको कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। हजरत अबू तालिब ने अपने महबूब भतीजे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हरम के अंदर लाते हैं, खाने काबा की दीवार से पुश्ते रसूल को लगाया और सरकार की तारीफ बयान फरमाई, सरकार की नात बयान फरमाई। कहा कि अब यज़ुस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही सिमानुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। अगर वक्त ज्यादा होता और सेहत साथ देती तो एक जुमला आपको खोलकर सुनाता, लेकिन हाज़रीन किराम फिल वक्त अरबी इबारतों को और फारसी के मिसरों को समाप्त कर लीजिएगा। अगली मर्तबा अगर कभी मौका होगा तो और सेहत साथ देगी तो आप हजरात के दरमियान फिर उनको खोल कर पेश करूंगा कभी। बाहर के फाज़रीन किराम, हजरत अबू तालिब ने नात बयान फरमाई। कहा व अब यज़ुस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही सिमानुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। मदीने की सरजमीन है, सहाबा किराम का जुर्मुट है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हस्सान बिन साबित से कहा कि ऐ हस्सान, हमारी तारीफ में कुछ बयान कर दी जाए, हमारी नात में कुछ जुमले कह दिए जाए। हस्सान बिन साबित के लिए मिंबर लगाया गया। मिंबर नबवी पर वो चढ़ते हैं, चढ़कर खामोश ठहरे हुए हैं, खामोश ठहरे हुए हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हस्सान, हुक्म रसूल का हुआ है, सरकार ने तुमको हुक्म किया है कि नात बयान की जाए और तुम ऊपर ठहर कर खामोश ठहर गए। हस्सान बिन साबित ने हाथ जोड़कर कहा सहाबा से कि मैं बयान करूं तो क्या बयान करूं, चेहरे को देखता हूं तो महसूस ये होता है कि वो अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, ये वो चेहरा है कि इन जैसा हसीन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो अब वो अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, वो अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। सिलसिला फिर और आगे बढ़ता गया। मैं बड़ी तेजी के साथ गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। कारवान नबूवत का शहजादा इमामुल अत्क़िया, इमामुल अस्फ़िया सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक सिलसिला पहुंचा। उन्होंने कहा इन्नल तियारी हस्सबा यौमल इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रोज़तन फ़ीहा नबिय्युल मुहतरम। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। हज़रत अब्दुर रहमान जामी तक पहुंचा। उन्होंने कहा सबाबसु, उन्होंने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर। एक और मकाम पर कहा कि नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़हबा अलम मोहम्मद रा खबर
सिलसिला और आगे बढ़ता गया, इमाम शरफुद्दीन बुसेरी तक पहुंचा। उन्होंने कहा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सिलसिला और आगे बढ़ता गया, सादी शिराज तक पहुंचा। उन्होंने कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अब्दुर रहमान जामी के बाद ये सिलसिला आता गया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तक पहुंचा। उन्होंने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदिल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। सिलसिला और आगे बढ़ता गया, गोलड़ास की सरजमी तक पहुंचा। पीर मेहर अली शाह ने कहा कि सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुन रहे हैं तो सुभान अल्लाह के, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जावड़िया। सिलसिला और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया तो दक्कन से कादरी चमन से आवाज आई। हजरत शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद बादशाह हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ऐ खत्म रसूल सैयद कुल सरवरे ज़ीशान सुल्तानों के सुल्तान, तुम क़िबले दिल काबे जा मरकज़े इरफान और हासिल ईमान। सिलसिला और आगे बढ़ता गया और याकूबी तक पहुंचा। मलिक शुअरा और याकूबी ने कहा, आखिरी मिसरा अर्ज कर रहा हूं नात खानी के हवाले से, फिर उसके बाद अपनी नौकरी दूसरी जानिब फेरने लगा हूं। और याकूबी कहते हैं कि अल्लाह नात गो है तो जिब्रील नात खां, अल्लाह नात गो है तो जिब्रील नात खां, इन दो के दरमियान भला औज हम कहां, इन दो के दरमियान भला औज हम कहां, इन दो के दरमियान भला औज हम कहां। ये जनाब क्यों पर्दा करते हैं? साउंड वाले साहब थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज। दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। अल्लाह से को तोड़ सकता हूं, हिमालय के हर एक संगे गिरा को तोड़ सकता हूं, मैं तूफान खेज मौजों के भी धारे मोड़ सकता हूं, मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती, तेरा बस नाम लेता हूं कलम को तोड़ देता हूं, मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती, तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ। अगर कोई बंदा फिर ये कहे ना कि आपने जो तारीफ बयान कर दी वो तो इंसानों की कही हुई है, तो फिर मैं उसको फिर पकड़ कर बिठा लूंगा। मैं कहूंगा कि आजा फिर उसके जरिए आका सैयद आलम की तारीफ और शान तुझको सुनाऊं जिसने सारी कायनात को खल्क किया है। उस परवरदिगार आलम की जानिब से आने वाली नात को आप हजरात के हवाले करना चाहूंगा। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की नात बयान की, तारीफ और तौसीफ बयान की, तो कहते हैं तो कभी चेहरे का जिक्र करते हुए शम्सी वद्दुहाहा, कभी सरकार के जुल्फों का जिक्र किया तो कहा वल्लैलि इज़ा सजा, कभी सरकार की आंखों का जिक्र किया तो कहा मा ज़ागल बसर व मा तगा, कभी सरकार के हाथों का जिक्र किया तो कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कभी सरकार के सीने का जिक्र किया तो कहा अलम नशरह लका सदरक, कभी सरकार के क़याम का जिक्र किया तो कहा कुमिल लैला इल्ला कलीला, कभी सरकार की चादर का जिक्र किया तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी सरकार की कमली का जिक्र किया तो कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी सरकार की रिसालत का जिक्र किया तो कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कभी सरकार की नबूवत का जिक्र किया तो कहा खातिमुन नबिय्यीन, कभी सरकार की अहले बैत का जिक्र किया तो कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कभी सरकार के सहाबा का जिक्र किया तो कुरान ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। हाज़रीन किराम, परवरदिगार आलम ने कुरान की हर आयत में आका सैयद आलम की तारीफ और शान बयान करता नजर आता है। कभी सरकार के जिक्र रफी का तज़किरा किया, कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्र, कभी सरकार के सफर मेराज का जिक्र किया, कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कभी सरकार के शहर की बात की तो कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। परवरदिगार आलम ने एक एक आयत में अपने महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान और तारीफ और तौसीफ बयान की है। सारी आयतें पढ़ने का मौका नहीं है, वरना एक एक आयत खोलकर आपको बतलाता कि सरकार की शान और तारीफ किस तरह से अल्लाह ताला ने बयान की है। बस ये दो मिसरों में अपनी गुफ्तगू का हासिल पेश कर रहा हूँ कि हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, ताबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, ताबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, ताबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। अब आइएगा, मैं अपनी गुफ्तगू की कड़ी को मौला कायनात के जिक्र से जोड़ना चाहता हूँ, तो फकत ये शेर का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे। किसको मिसले समझ आ रहे हैं? हाथ उठाइए।
ईमानदारी से। केमचो मजमा छे बस इतनी आती है गुजराती, इससे ज्यादा मैं कहना नहीं जानता। बाहर का आप हजरात को सुनना होगा, समझ में आ जाए सुभान अल्लाह कहिएगा, ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहिएगा। अरबी जिसको आती है हाथ उठाए। कुरान पढ़ते हैं आप? कभी यूट्यूब पर लगाकर कुरान की आयतें सुन तो लेते? तो अरबी नहीं आने के बावजूद आप हजरात सुनते हैं, तो उर्दू ना समझ में आए तब भी मेरे मिसरों को समाप्त करिएगा, क्योंकि मैं भी कुरान पढ़ रहा हूँ लेकिन उर्दू जबान में कुरान पढ़ने चला हूँ। बाहर के भाई हाज़रीन किराम, 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूँ। सनातन तशरीफ रखते हैं, अहले मोहब्बत अगर है, अहले अरबाब इल्म दानिश तशरीफ रखते हैं, आप हजरात की तवज्जो मिल जाएगी। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो ये लोग को आप हजरात की सुभान अल्लाह की जानिब से सुन्नत पर अमल करने का मौका मिल जाएगा। आप हजरात इन शख्सियात को देखकर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, अच्छे की नकल अच्छी होती है। बाहर के फर्ज कर रहा हूँ कि जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जिहालत भरे माहौल को शफाफ करे, उस मोहम्मद की बुलंदी को भला क्या जाने, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। उस मोहम्मद की बुलंदी को भला क्या समझे, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। हाथ अगर उठाकर कह सकते हैं तो नारे का जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर। आवाज कम होती जा रही है, क्या हो गया साउंड मास्टर साहब? हाथ आप हजरात बुलंद करते हुए ऊंची आवाज से कहिएगा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे। राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। अगले 2 मिसरे पर बीच में से कोई उठकर नारा लगाना होगा, ठहर कर नारा लगाइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी आप हजरात से इंस्पिरेशन हासिल करने का मौका मिल जाए और वो लोग भी आपको देखकर फिर ठहर कर नारे लगाते जाएं। कम से कम बैठ कर तो लगा दीजिएगा, ठहरने की बात इतनी नहीं करता। अर्ज कर रहा हूं कि करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं कि नारों से ही मर जाएंगे। अली 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 या अली। वो लोग जो पीछे अमीरों की तरह बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब होते हुए कहता हूँ कि अली के फकीरों में नाम शामिल करना चाहते हैं तो फिर फकीराना अंदाज में बैठिएगा। अली का जो गुलाम होता है वो शर्माता नहीं है। हम किसी दुनियावी शख्स को या किसी अमीर को नहीं पुकार रहे हैं, कोई दुनिया के इंसान को नहीं पुकार रहे। हम अगर पुकार रहे हैं तो हमारे अमीर मौला कायनात को पुकार रहे हैं। उनका जिक्र करने में हरगिज़ न शर्माइएगा। जो कोई अली का खाता है, अली के गीत गाता है, बंदा अपने आप को गुलाम अली समझकर अली की महफिल में बैठे और अली को पुकारते हुए हाथ बुलंद करते हुए जवाब दीजिएगा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये यकीन करिएगा कि आप हजरात जो हाथ उठा रहे हैं, आपके हाथ उठाने को भी मौला कायनात देख रहे हैं। हाज़रीन किराम, वो वाक़या आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं कि एक मर्तबा जिब्राइल अमीन ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और हजरत मौला कायनात के दरमियान तशरीफ फरमा होकर कहा कि ए अली, हमने सुना है कि आप सारी दुनिया के इल्म को जानते हैं, सारी दुनिया से वाकिफ हो। तो मौला कायनात ने कहा कि हाँ बतलाओ सवाल क्या है, सवाल का जवाब दूंगा। उस सामने मौजूद शख्स ने कहा कि ए अली, अगर आप सब जानते हैं तो फिर ये बताइएगा कि फिल वक्त जिब्राइल कहाँ है। तो मौला कायनात ने आसमान की तरफ नजर उठाई, फिर जमीन की तरफ देखा, फिर दाईं जानिब देखा और फिर बाईं जानिब देखा, फिर मुड़कर पीछे देखा और फिर पलट कर कहा कि जिब्राइल तुम है। सामने जो थे परेशान हो गए, हैरान होकर पूछने लगे कि आप कैसे जानते हैं कि मैं जिब्राइल हूँ। मौला कायनात ने कहा कि मैंने नजर उठाई तो पूरा आसमानों के ऊपर तक देख लिया, जिब्राइल नजर नहीं आया। जब नजर नीचे डाली तो 7 तबक नीचे तक देख लिया कि वहां जिब्राइल नजर नहीं आया। बाएं देखा, दाएं देखा, हर तरफ देख लिया, जिब्राइल कहीं नजर नहीं आया। यहाँ तो या तो जिब्राइल तुम होना था या तो मैं होना था। मैं तो जिब्राइल नहीं, लिहाजा जिब्राइल तुम है। लिहाजा बतलाना ये चाहता हूँ कि अली की नजर में सारी कायनात मौजूद है। अली तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। अली की
کی نسل میں پیدا ہونے والے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو اپنی ہتھیلی میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس بات کا یقین کریے گا کہ علی کو اگر آپ پکار رہے ہیں تو علی آپ کو اور ہم کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات علی کو کچھ دکھانا نہیں چاہتے تو پھر آپ حضرات کے لیے یہاں سے جانے کے لیے راستہ تیار ہے۔ علی کے غلام اگر بیٹھے ہیں تو آپ کا استقبال ہے۔ علی کی بغاوت کرنے کے لیے اگر کوئی آیا ہے تو پھر اس کو جلانے کے لیے ہم جیسوں کو مسلط کیا گیا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں۔ علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ آخری صف تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، پنڈار میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنے امیر کو اپنے ہاتھ بتاتے ہوئے کہیں کہ غلام حاضر ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی جبہ پہن کر آ جائے، ٹوپی جوہر لگا لے، کوئی امامہ پہن کر آ جائے، یاد رکھیے گا سارا لباس اچھا ہو سکتا ہے لیکن فقط لباس پارسائی سے پارسائی آ نہیں سکتی۔ شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ انسان اپنے آپ کو اچھا بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، غلامی علی میں خود کو پیش کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے قلب کو نورانیت عطا فرماتا ہے۔ سارے غلاموں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ بلند کرتے ہوئے خود کو اگر علی کا غلام سمجھتے ہیں تو ہاتھ بلند کر کے جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری۔ آج اتفاق یہ ہوا ہے کہ آنکھوں کے اوپر دو آنکھیں اور لگا کر آیا ہوں، تو کوئی شخص آنکھوں سے تو بچ نہیں سکتا یہ گناہگار کی، تو مولا کی نگاہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو مولا کی نظر میں آنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر جواب دے لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ کس نے ہاتھ اٹھایا اور کس نے نہیں، بس نام لے کر جتانا نہیں چاہتا، بتلانا نہیں چاہتا، اشارے سے کہہ دے رہا ہوں کہ شرافت سے آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر جواب دے دیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ہاتھ کس کے نیچے، ہاتھ اٹھا دیجیے گا، چہرے پر مسکراہٹ اگر آ دی گئی ہے، ہاتھ بلند کرتے ہوئے جواب دے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ چلیے، جس کے مقدر میں تھا علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا، چہرے پر مسکراہٹ کو لانا، تو ان کو مبارک۔ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی تو وہ حضرات سے گزارش ہے کہ باہر جا کر مولا سے معافی طلب کر لے۔ باہر کیف 4 سے 6 مصرے عرض کر رہا ہوں، اب زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیے گا، یہ بھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ نعرے لگائیے گا۔ سمجھ میں آ جائے لگا دیں، نہ سمجھ میں آئے اپنے آپ کی حاضری میں بارگاہ مولا کائنات میں پیش کرنے کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ یہ ساؤنڈ ماسٹر صاحب نظر عنایت اگر علی کی چاہتے ہیں تو تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ضرور برکتیں ہوں گی، تھوڑا یہ ساؤنڈ میں برکت ڈال دیجیے گا۔ عرض کر رہا ہوں باہر کیف کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کر گھر جائیں گے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان ابو طالب پر کلام کرتے ہیں، نہ جانے ان کے پاس کون سے دلائل ہیں، ان کی دلیل ان کو مبارک۔ ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جس کے بیٹے کا نام کل ایمان ہے تو اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا، جس نے رسول مکرم کی پرورش کی ہے تو اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ محسن اعظم اگر اس کو کہیں تو زبان سے ہمارے نکلنے والا جملہ غلط نہیں ہوگا۔ باہر کیف ان حضرات کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ مصرع کہنا چاہتا ہوں، اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم ہے تو یہ حضرات میرے مصرے کو ذرا زیادہ اچھے سمجھ سکیں گے۔ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر بت تھا، کفر تھے، وہاں آخر فضا کیا تھی؟ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، قرآن کا فیصلہ ہے، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں۔ ابو طالب تھے کافر تو محمد کی غذا کیا تھی؟ ابو طالب تھے کافر تو محمد کی غذا کیا تھی؟ مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک،
اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا۔ بس اتنا کہوں گا کہ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ بھی امتحان میں ہے۔ نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، یہ دنیا چاہے کتنی کوشش کر لے۔ طرح طرح کے عنوانات نکالے جاتے ہیں، کبھی ٹرپل طلاق کہہ کر، کبھی کچھ کہہ کر، کبھی کچھ کہہ کر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ بھی امتحان میں ہے۔ نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، ان کی سازشیں شاید ساری جوتی کی نوک پر رکھ دی جائے گی، نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا۔ گلوے اصغر بشیر درمیان میں ہے، گلوے اصغر بشیر درمیان میں ہے، گلوے اصغر بشیر درمیان میں ہے۔ اور بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو میں ہر ایک کا نام علی رکھتا۔ آقا حسین کو اللہ تعالیٰ نے 3 شہزادوں سے نوازا ہے، ایک کا نام علی اکبر ہے، ایک کا نام علی اوسط ہے، ایک کا نام علی اصغر ہے۔ بہرکیف حاضرین کرام، اب یہ مصرے کو سماعت کریے گا، سماعت کریے گا کہ نجف کے شاہ نے کربل کے شاہ سے یہ کہا، نجف کے شاہ نے کربل کے شاہ سے یہ کہا، حسین میں بھی علی ہوں تیرے علی کو سلام، سپاہ دین کی توحید و آگہی کو سلام، کہا فرات نے بندوں کی بندگی کو سلام، فرات کی لہروں سے آ رہی تھی صدا، فرات کی لہروں سے آ رہی تھی صدا، علی کے لاڈلے پوتے کی تشنگی کو سلام۔ حضرت آپ کی محبت کو سلام۔ اور یہ چند مصرے آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات فقط سبحان اللہ کہیے گا، فقط سبحان اللہ چاہتا ہوں، اور کچھ آپ سے نہیں چاہتا۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ علی کا لال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، علی کا لال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ اور ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں، اور ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ 4 سے 6 مصرے مولا کائنات کی بارگاہ میں، پھر سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوت سخن پیش کر جاؤں گا، اسی کے ساتھ میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ حاضرین کرام، آئیے وہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے دنیا میں بھی شہرت عطا فرمائی ہے، جس کے تصدق میں مولا نے اپنے دیار کی حاضری نصیب فرمائی ہے، ساری دنیا میں جس کو پسند کیا گیا، لوگوں نے محبت سے نوازا ہے، اور یہ میری شہرت کا باعث بنا۔ تبھی تو میں یہ مصرع کہہ گیا تھا کہ ابن زہرا کی محبت دین ہے، ایمان ہے، جس کے دل میں یہ نہیں وہ بد نسب انسان ہے۔ فخر سے کہتا ہے عاصم اے جہاں والو سنو، ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے، ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے، ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے۔ اب تو میں نے اینک بھی چشمہ بھی اتار دیا ہے، اب یہ نہیں دیکھتا کہ کون سبحان اللہ کہے گا، کون ہاتھ اٹھائے گا، کون نہیں اٹھائے گا۔ میں فقط مولا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فقط مولا کو سنانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آپ حضرات سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں تو سفر میں شامل ہو جائیے گا۔ وہ شاخ جو مولا کے دیار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تصورات میں نجف اشرف ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو چلنے کے لیے تیار نہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آرام سے بیٹھے رہے۔ حاضرین کرام، آئیے اس خاکے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تو جان لیا جائے علی کا ذکر کرنے سے پہلے کہ علی کون ہستی ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ علی کون ہے۔ علی وہ ہے جس کو سرکار نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، وہ علی ہے۔ علی کون ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علی ہے۔ علی کون ہے؟ وہ علی ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، وہ علی ہے۔ کون علی ہے؟ وہ علی ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ لحم کا لحمی دمو کا دمی، وہ علی ہے۔ وہ علی ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحدہ، وہ علی ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، وہ علی ہے۔
کون علی ہے؟ وہ علی کے جس کو سرکار نے انفسنا کی منزل پر کھڑا کیا. کون علی؟ وہ علی جس کو سرکار نے اپنی لاڈلی شہزادی عطا فرمائی. کون علی؟ وہ علی جس کے شہزاد جنت کے سردار بنائے گئے. کون علی؟ وہ علی جو کائنات عالم میں سب سے بڑا عالم قرار پایا. کون علی؟ وہ علی جس کو سرکار علیہ السلام نے سب سے اونچا علم والا کہا ہے. وہ علی جس کو سرکار نے سب سے بڑا قاضی کہا ہے. وہ علی جس کو سرکار نے شیر خدا کہا ہے. وہ علی جس کے ہاتھ کو اللہ نے عید اللہ کہا ہے. وہ علی جس کے لسان کو اللہ نے لسان اللہ کہا ہے. وہ علی جس کی آنکھوں کو اللہ نے عین اللہ کہا ہے. حاضرین کرام کون علی؟ وہ علی جس کی شان میں پروردگار عالم نے 300 سے زائد قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا ہے. کون علی ہے؟ کون علی ہے؟ علی وہ ہے جس نے کبھی بلندی کو نہیں چاہا, کسی عظمت کی تمنا نہیں کی, کسی اونچائی کی طرف جانے کو پسند نہ کیا, لیکن ساری بلندیاں, ساری فضیلتیں, ساری عظمتیں جسے تلاش کرتی ہے اس کو علی کہتے ہیں. علی کہتے ہیں بڑے اعلیٰ کو, علی کہتے ہیں اولا کو, علی کہتے ہیں عظما کو, علی کہتے ہیں اس بلندی کو جس کے آگے کوئی بلندی نظر نہیں آتی. اور جان لیجئے گا علی فقط تنہا علی نہیں ہے, علی کا نام بھی علی ہے, علی کا کام بھی علی ہے, علی کی ذات بھی علی ہے, علی کا وجود بھی علی ہے, علی کا گھرانہ بھی علی ہے. علی اتنا علی ہے, علی کی زہرا علی ہے, علی کا حسن علی ہے, علی کا حسین علی ہے, علی کا زین العابدین علی ہے, علی کا محمد باقر علی, علی کا جعفر صادق علی, علی کا موسیٰ کاظم علی, علی کا امام رضا علی, علی کا امام تقی علی, علی کا امام نقی علی, علی کا امام حسن عسکری علی, علی اتنا علی, علی کا مہدی علی, علی اتنا علی, غوث جلی علی, علی اتنا علی, علی کا ہند الولی علی, علی اتنا علی, علی سے نسبت رکھنے والا ہر سادات علی, علی اتنا علی, علی سے جو شخص کو نسبت ہو جائے علی کی غلامی میں آنے والا غلام بھی بڑا علی نظر آتا ہے. اور جان لیجئے گا علی کے فقط شخصیات علی نہیں, علی اتنا علی ہے, علی کا بولنا علی ہے, علی کا پڑھنا علی ہے, علی کا دیکھنا علی ہے, علی کا سننا علی ہے, علی کا سونگنا علی ہے, علی کا پکڑنا علی ہے, علی کا چلنا علی ہے, علی اتنا علی ہے, علی کا سوچنا علی ہے, علی کا دیکھنا علی ہے, علی کا کہنا علی ہے, علی کا کرنا علی ہے, علی اتنا علی ہے, علی کی آنکھیں علی ہے, علی کا چہرہ علی ہے, علی کی زلفیں علی ہے, علی کا سینہ علی ہے, علی کی زبان علی ہے, علی کے دانت علی ہے, علی اتنا علی ہے, علی کا قلب علی ہے, علی کا شجرہ علی ہے, علی کا صدر علی ہے, علی اتنا علی ہے, علی کا قدم علی ہے, علی کا ہاتھ علی ہے, علی کا ہاتھ اتنا علی کہ جس پہ یا علی یا علی یا علی ایک نعرہ حیدری عرص قادری دولا فیضان غوث العظم سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر میں فرض کر رہا تھا کہ علی اتنا علی ہے, علی اتنا علی ہے, علی کی نماز علی ہے, علی کا قیام علی ہے, علی کا رکوع علی ہے, علی کا قومہ علی ہے, علی کا سجدہ علی ہے, علی کا قاعدہ علی ہے, علی کا جلسہ علی ہے, علی کا سلام علی ہے, علی کی دعا علی ہے, علی کا قرآن پڑھنا علی ہے, علی کی عبادتیں علی ہے, علی کا روزہ علی ہے, علی کا صدقہ دینا علی ہے, علی اتنا علی ہے, علی کی آنکھیں علی ہے, علی کی زلفیں علی ہے, علی کا سینہ علی ہے. دل سے مصروں کو سنیے گا. علی کی آنکھیں علی ہے, علی کا سینہ علی ہے, علی کا چہرہ علی ہے, علی کی زلفیں علی ہے, علی کا سینہ علی ہے, علی کا قلب علی ہے, علی کا قدم علی ہے, علی کا ہاتھ علی ہے, اور علی کا ہاتھ اتنا علی ہے جس کو 40 مل کر ہٹا نہیں پاتے تھے, 2 انگلی میں پھینکنے والے کو علی کہتے ہیں. تبھی تو کہتا ہوں کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر, علی تو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے, علی تو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. حضرت ایک قدم آگے رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ لا فتح کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ, قوت حق بھی ہے شامل قوت حیدر کے ساتھ. وہ تو یوں کہیے دروازہ شکستہ رہ گیا, وہ تو یوں کہیے دروازہ شکستہ رہ گیا, ورنہ علی کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم تھا. وہ تو یوں کہیے دروازہ شکستہ رہ گیا, ورنہ دیواریں بھی کھچاتی در خیبر کے ساتھ. وہ تو یوں کہیے
दरवाजा शिकस्ता रह गया, वरना दीवारें भी खींचाती दरे खैबर के साथ, वरना दीवारें भी खींचाती दरे खैबर के साथ। अली इतना अली है, अली के हवाले से और कुछ क्या कहा जाए, बस इतना कहूंगा कि अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। यहाँ पर अली 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 सुनकर आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह के नामों में से एक नाम अली है, रसूल अल्लाह के नामों में से एक नाम अली है, मौला कायनात के नामों में से एक नाम अली है। तो यहाँ पर मिसरे को समाप्त करिएगा कि जिस अली ने बनाया अली को अली, वो अली जानता है मकाम अली, वो अली जानता है मकाम अली, वो अली जानता है मकाम अली। जमाने भर में मौला है तो बस ये तीन मौला है, जनाबे किबरिया मौला, नबी मौला, अली मौला। जनाबे किबरिया मौला, नबी मौला, अली मौला। और अली के नाम का मतलब ही सबसे आला है। बस इशारा देते हुए गुजर जाऊंगा, जो समझा समझा, नहीं समझा महरूम रह गया, कि अली के नाम का मतलब ही सबसे आला है। हजरत तवज्जो कि अली के नाम का मतलब ही सबसे आला है। अब इससे आगे कहूं क्या, जुबान पे ताला है। अब इससे आगे कहूं क्या, जुबान पे ताला है। अब इससे आगे कहूं क्या, जुबान पे ताला है। हम है मौलाई अकीदे को छुपा सकते नहीं, हम है मौलाई अकीदे को छुपा सकते नहीं। रास्ते में जब आ रहे थे तो बासित बापू का जुमला बहुत दिल को लगा। उन्होंने कहा कि रुपये की वजह से मौकों पर हम अपना अकीदा नहीं बदलते। मफहूम उसका अर्ज कर रहा हूं कि हम है मौलाई अकीदे को छुपा सकते नहीं, जर की खातिर आकिबत अपनी गवा सकते नहीं। कत्ल कर दो, घर जला दो, फिर भी ये मंजूर है। या अली कहने से लेकिन बाज आ सकते नहीं, या अली कहने से लेकिन बाज आ सकते नहीं। और ये लोग तो क्या मालूम कि या अली का मजा क्या है, या अली का पावर क्या है, हजरात क्या जानते हैं। मैं कहूंगा कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। आप बेबाक होकर कह रहा हूँ, बिल्कुल डंके की चोट पर, और अपने शहर से दूर आकर कह रहा हूँ। आप हजरात तो अपने शहर में बिल्कुल खुलकर कहिएगा कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। बासित अबरार बापू से और दीगर हजरात जो तशरीफ रखते हैं, हजरात से अर्ज करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में जो हाजिरी पेश कर रहा था तो सोच रहा था, मुश्किल में था कि ये लोग को कैसा हैंडल किया जाए और इन हजरात के अंदर ये जोश कैसे आ जाए। तो अर्ज करना चाहूंगा मिसरे की शक्ल में कि पहले मैं मुश्किल में था। आप भी सुनिएगा, सुभान अल्लाह, आपको भी कहने की इजाजत है कि पहले मैं मुश्किल में था। अब आलम यह है, पहले मैं मुश्किल में था। अब आपकी आवाजें सुनी है ना लोगों ने, और मुश्किलात ने भी आपकी आवाजें सुनी है, खुद मेरी मुश्किल ने भी आवाज जब सुनी है। तो पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में। हजरत क्या खूब बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। और मुझको राहे ज़ीस्त में चलना सिखाने के लिए माँ ने गोदी से उतारा या अली कहने के बाद। और सोच कर अच्छी तरह दुनिया मुझे इतना बता, आपका नारा इस बात का जवाब देगा। सोच कर अच्छी तरह दुनिया मुझे इतना बता, क्या कोई इंसान हारा या अली कहने के बाद। सोच कर अच्छी तरह दुनिया मुझे इतना बता, क्या कोई इंसान हारा या अली कहने के बाद, क्या कोई इंसान हारा या अली कहने के बाद। अरे हम तो वो मिजाज रखने वाले जो ये शेर बिल्कुल खुलकर पढ़ा करते हैं कि फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं। अल्लाहु अकबर। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। तो 6 मिसरे, उसके बाद सना खां आपकी समातों के हवाले हो जाएंगे। तवज्जो अगर है तो सुभान अल्लाह कहिए। मेहराब में अली है तो मिंबर पे भी अली,
काबा गवाह दोष पैगंबर पे भी अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे भी अली। सना का हजरात अपनी हाजिरी के दौरान कलाम एक पढ़ते हैं, लेकिन दरमियान में उस कलाम को और तक़वियत देने के लिए, महफिल में रंग और माहौल बनाने के लिए गिरा लगाते हैं। कोई दूसरे कलाम का एक शेर उसमें ऐड कर लेते हैं, थोड़ा भारी शेर होता है। हजरत गिरा लगाते हैं, आपकी इजाजत से निजामत में गिरा लगाने की इजाजत चाहता हूँ। तो अर्ज करना चाहूंगा कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली। गिरा सुनिएगा कि दुनिया के इंसानों से वो कितना बड़ा है जो साहिबे मेराज के कांधों पे खड़ा है। काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। काबा गवाह दोष पैगंबर पे भी अली। ये जुमला पढ़ा तो एक वक्त का वाकया मुझे याद आ गया। अर्ज करना चाहूंगा कि एक साहब को कहा गया कि शान अली बयान किया जाए, तो वो जनाब मौलाना थे, मौलाई नहीं थे, मौलवी थे। एक साहब के बारे में आपको अर्ज करता चला जाऊंगा। मौलवी कौन है, मौलवी का तारुफ देते हुए हजरत तवज्जो चाहता हूँ। एक साहब ने कहा कि मौलवी के तारुफ में कि बलाएं जो होती है इंसान से खुशियों को खा जाती है, बलाएं इंसान की खुशियों को खा जाती है, और सदका बलाओं को खा जाता है, और मौलवी एक ऐसी बला है जो सदके को भी खा जाता है। तो वो ऐसा मौलवी था।